بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 19ویں صدی کے آخر کا دور صنعتی ترقی کے عروج کا دور تھا، انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کی صنعتیں عروج پر تھی، ان کی پیداوار عروج پر تھی اور یورپ کے ملکوں کو اپنی صنعتی پیداوار کے لیے خام مال کی ضرورت تھی، افرادی قوت کی ضرورت تھی، اور انہیں اپنے خام مال سے پیدا ہونے والے جو ان سے صنعتوں سے پیداوار ہو رہی تھی اس کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش تھی، اور نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے وہ پوری دنیا کے اندر نکل کھڑے ہوئے۔ دنیا کو ماڈریٹ کرنے کے نام پر، دنیا کو جدیدیت سے آشنا کرنے کے نام پر، دنیا کو تہذیب سکھانے کے نام پر وہ پوری دنیا کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر رہے تھے۔ قوموں کو غلام بنایا جا رہا تھا، زمینوں کو آکوپائی کیا جا رہا تھا، اور ایسے وقت کے اندر ان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جا رہا تھا۔ ایک بہت طویل بہت حیرت انگیز دوڑ شروع ہو چکی تھی، پوری دنیا کو کالونائز کرنے کا کام کیا جا رہا تھا، اور اسی اسنا کے اندر یورپ کے ان ملکوں کے مفادات آپس کے اندر ٹکرا گئے، کلیش ہو گیا ان کا، اور 1881 میں سہارا اور تیونس پر فرانس کے قبضہ نے اٹلی کو برہم کر دیا۔ 1897 میں تھائی لینڈ کے لیے برطانیہ اور فرانس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ 1904 میں بیلجیم نے کانگو پر قبضہ کر لیا جس نے پورے یورپ کو مشتعل کر دیا۔ جرمنی نے ٹوگولینڈ، کیمرون اور نیو گینیا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور جرمنی برطانیہ کے اندر تناؤ بڑھ گیا۔ 19ویں صدی کے آخر تک یورپ دنیا کے 1,10,00,000 مربع میل کے علاقے کے اوپر قابض ہو چکا تھا، اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا آپس کے اندر مفادات کا ٹکراؤ اور ٹینشن کریٹ ہو چکی تھی۔ 28 جولائی 1914 کو شاہ آسٹریا کا بیٹا فرڈینینڈ قتل کر دیا جاتا ہے۔ آسٹریا سربیا پر جنگ مسلط کر دیتا ہے، رشیا آسٹریا پر حملہ کر دیتا ہے، جرمنی فرانس پر حملہ کر دیتا ہے، اور فرانس اور بیلجیم میں اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے برطانیہ جنگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جرمن فورسز امریکن جہازوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے ہیں اس کے اندر، اور امریکہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ گلوبل وار کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، بہت بڑی جنگ، پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ جنگ دراصل طاقتور صنعتی قوتوں کے درمیان کمزور ملکوں کی افرادی قوت، ان کے وسائل، ان کی زمینوں اور تجارتی منڈیوں پر قبضے کے لیے تھی، یہ معیشت کے لیے تھی، یہ ریسورسز کے اوپر قبضے کے لیے تھی، یہ افرادی قوت کو غلام بنانے کے لیے تھی، اور یہ دنیا کی نون تاریخ میں فرسٹ ورلڈ وار یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اور اس تباہ کن جنگ میں 16 ملین لوگ مارے گئے۔ اس تباہ کن جنگ میں زخمی ہونے والے لوگوں کی تعداد 21 ملین سے زیادہ، اور فوجی جو مارے گئے وہ 9.7 ملین 6.8 ملین سویلین اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ پوری دنیا کے اندر یہ جنگ پھیلی ہوئی تھی، اور جس علاقے کی وجہ سے جن لوگوں کو کالونائز کیا جا رہا تھا، جن علاقوں کو آکوپائی کیا جا رہا تھا، اس میں افریقہ، عربیہ، ایشیا اور فار ایسٹ تک یہ سارا علاقہ اس کے اندر شامل تھا، جس کے اوپر یورپ چڑھ دوڑا تھا، اور یہ آج بھی جنگیں اسی طرح جاری ہیں۔ یہ تلواروں سے ہاتھ دور نکل گیا، پسٹل، پھر بندوقیں اور کلاشن، اور آج کے دور میں ان کا 4th جنریشن وارفیئر ویپن جو ہے وہ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے۔ یہ دو ادارے ہیں جس کے ذریعے وہ کھڑی کھڑی ریاستوں کو گرا دیتے ہیں، اور یہ ان کے سب سے خوفناک ہتھیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یوگوسلاویا یورپ کی پیشانی کے اوپر واحد کمیونسٹ ملک باقی رہ گیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ قرضے دیے، دوسری مرتبہ قرضے دیے، تیسری مرتبہ قرضے دیے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان ملکوں سے یوگوسلاویا سے انہوں نے کس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، اور وہ کس ادا نہیں کر سکے۔ تب جس طرح ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر آج IMF کے لوگ بیٹھ کر آپ کے بجٹ کی نوک پلنگ سنوارتے ہیں، اسی طرح وہ یوگوسلاویا کے اندر اترے، اور ان کو ان کے انرجی ریسورسز کے سے استعمال سے روک دیا گیا، ان کی انڈسٹری کو برباد کیا گیا، اور ان کی عوام بدحالی کا شکار ہو چکی تھی۔ ان کے ملک کے اندر بیٹھ کر IMF نے سب سے پہلے ان کی حکومتوں کو جو دست دیا وہ یہی تھا کہ آپ اس طرح کریں، 7 دن گیس استعمال کرتے ہیں اور انرجی کا بے جا استعمال کرتے ہیں اور دولت کا ضیاع کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، ایک دن چھٹی کریں، ایک دن ناغہ کریں، بلینز بچ جائیں گے آپ کے، اور ایک دن ناغہ کرنے کے بعد جو پیسے بچیں وہ پیسے آپ ہماری قسط ادا کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ اور کمال ہے یوگوسلاوین گورنمنٹ ان کے جھانسے کے اندر آ گئی، انہوں نے ایک دن چھٹی کر دی،
وہ قوم جو ہفتے میں 7 دن کماتی تھی اور پوری نہیں پڑتی تھی، اب وہ قوم ہفتے میں 6 دن کمانے لگ گئی، اور 6 دن کماتی تھی، 7ویں دن بیٹھ کر کھاتی تھی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 4 دن، اور سال میں بہت پیچھے جا پڑے یوگوسلاوین لوگ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یوگوسلاویا کریپس کر گیا، ختم ہو گیا، زمین کے اوپر سے یوگوسلاویا کا نام و نشان مٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مختلف ریاستوں کے اندر بکھر گیا۔ اور 1947 کے اندر ہم آزاد ہوئے، ہم نے کہا پاکستان آزاد ہو گیا، ہم ایک آزاد ریاست کے طور پر اس دنیا کے نقشے پر ابھر آئے، لیکن کیا ہوا؟ آج اسی طرح وہ پاکستان کو گھیر کر کھڑے تھے 47 کے اندر۔ 48 کے اندر جب انڈیا نے آپ کے فیروز پور اور مادھوپور ہیڈ ورک سے آپ کے پانیوں کو روکا، ملینز آف ایکڑ پر کھڑی ہوئی فصلیں برباد ہو رہی تھی۔ اس کے بعد 60s کے اندر انڈیا نے آپ کا راوی، بیاس اور ستلج کا پانی روکا، جب آپ کا وجود داؤ پر لگ چکا تھا، جب آپ جنگ لڑنے کو تیار تھے۔ ورلڈ بینک نے آپ کو اس وقت سب سے بڑا دھوکہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قرضے دیتے ہیں، ہالینڈ بھی اس میں شامل۔ ورلڈ بینک نے کہا ہم آپ کو قرضے دیتے ہیں، آپ ڈیم بنائیں اور یہ دریا ہندوستان کو چھوڑ دیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے دریا ہندوستان کو چھوڑ دیے، اپنے ریسورسز چھوڑ دیے۔ ہزاروں سالوں سے جو دریا بہ رہے تھے، جو پاکستان کی مٹی کی طرف بہ رہے تھے، وہ دریا آپ نے دے دیے اور ان سے قرضہ لے کر ڈیم بنانے شروع کر دیے۔ نہ آج تک آپ کے ڈیم پورے ہوئے اور ان کے قرضے اس طرح بڑھتے چلے گئے۔ آج اس قوم کے اوپر $50 بلین کا قرضہ ہے، اور اس قرضے کے اوپر ہر سال 85 ارب روپے فقط سود کی صورت میں ہم ادا کرتے ہیں۔ پوری قوم ایک جال کے اندر جکڑی جا چکی ہے۔ آج 2011 کے اندر جب دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے دور کے اندر ہے، جگہ جگہ پر بجلی پہنچائی جا چکی ہے، میدانوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں، پانیوں میں، ہر جگہ بجلی کا استعمال ہے۔ ایسے دور کے اندر 2010 میں ہماری بجلی کی ضرورت تھی 24,474 میگا واٹ، اور جبکہ آپ کے پاس 6,577 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال تھا۔ ہمارے پاس بجلی کم تھی، ہمارے نوجوان سڑکوں پر ٹائر جلانے میں مصروف تھے، حکومتی اہلکاروں سے ہاتھا پائی ہو رہی تھی، ہمارے ملک سے انڈسٹری اکھاڑ کر دوسرے ملکوں میں لگائی جا رہی تھی، صرف اس لیے ہمارے پاس انرجی ریسورسز نہیں ہے۔ 14 گھنٹے ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اور کیا واقعی اس زمین کی 6 لارجسٹ نیشن، دنیا کی 6 بڑی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز نہیں دیے؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیا ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ادھورا سامان دیا؟ نہیں۔ اب دیکھیے ہائیڈرل پاور کا تخمینہ لگائیں تو انسان ورتہ حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اور آپ کے پاس جو نہریں اور دریا ہیں، ان کے اوپر اگر پاور پلانٹس لگائے جائیں 45,000 میگا واٹ بجلی آپ کی زمین کے اوپر پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا کا سب سے سستا طریقہ ہے بجلی پیدا کرنے کا۔ اور آپ کی حکومت اس وقت 6,500 میگا واٹ بجلی فقط اس نظام سے پیدا کر رہی ہے، باقی ساری توانائی ضائع ہو رہی ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ دریا چل رہے ہیں، ہزاروں سالوں تک یہ دریا چلتے رہیں گے، پانی بہتا رہے گا، اس کی توانائی کو تبدیل کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ 2 پاکستان چلائے جا سکتے ہیں اس سے۔ آپ کا کالا باغ، آپ کا بھاشا، آپ کا دازو، بونجی، یہ سارے ڈیم جن کے اوپر کام ہوا تھا ٹھپ پڑے میں، کیونکہ ورلڈ بینک اور IMF آپ کو ان کے اوپر کام کرنے سے روک رہی ہے۔ بیرونی دباؤ ہے آپ کے اوپر، آپ کے ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال کھڑی کی جا رہی ہے۔ آپ انرجی کے ان ریسورسز کو چھوڑ چکے ہیں، اور IMF کے مشورے کے اوپر اس دنیا کا سب سے فرسودہ نظام، سب سے مہنگا نظام جو بجلی پیدا کرنے کا ہے، وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ پوری دنیا سے آپ نے تیل سے چلنے والے بجلی گھر اٹھائے اور لا کے پاکستان کے اندر لگا دیے۔ جب تیل کی قیمت $45 پر بیرل تھی، اس وقت یورپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے بجلی پیدا نہیں کریں گے۔ تیل سے بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے، لیکن جب $151 پر بیرل ہو گئی آپ کے تیل کی قیمت، اس وقت آپ نے پوری دنیا سے 50 سال پرانے بجلی گھر اٹھا کر پاکستان کے اندر لگا دیے اور پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ $9.45 کا یونٹ آپ کے بجلی گھر کے گیٹ کے اوپر پڑتا ہے۔ آپ کے غریب آدمی کے ہاتھ میں جب بجلی کا بل آتا ہے، ایک ہاتھ میں تنخواہ آتی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر پانی ہوتا ہے کہ وہ اس تنخواہ سے بجلی کا بل دے اور 4 گھنٹے بچوں کو پنکھے کے نیچے بٹھائے یا پھر گھر کے اندر راشن لے کے آئے۔ ایک حیرت انگیز ترین صورتحال ہے۔ اور اگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سولر انرجی آپ خط استوا کے ساتھ واقع ہے، اور آپ کے ملک کے اندر 1800 سے 2200 کلو واٹ پر آور پر مربع کلومیٹر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ اتنی زبردست توانائی ہے، 1 لاکھ میگا واٹ بجلی آپ کے ملک کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ آپ کی ضرورت 24,000 میگا واٹ اپروکسیمیٹلی ہے، اور آپ اس سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ طریقہ آزمایا گیا اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہم
صرف تیل سے بجلی پیدا کرنے پر لگے ہوئے، کیونکہ IMF نے ہمیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا منصوبہ دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ ہماری کوتاہیاں، ہماری سستیاں، ہمارے گناہ کیسے ہماری اوقات کے مطابق، اور ہاں رب العزت کی شان دیکھیں کہ اس کا دینا اس کی شان کے مطابق آپ کے گیس جو ہے وہ حیرت بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کے پاس۔ ٹوٹل انرجی کا جو پاکستان کا استعمال ہے اس کا 29% گیس ہے، اور گیس کے بہت بڑے بڑے ذخیرے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب، بلکہ کوہاڑ تک آپ کے گیس کے ذخیرے ہیں۔ کوہاڑ کے ذخیرے کے بارے میں تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ 30 بلین کیوبک میٹر کا ذخیرہ ہے، یعنی کہ صدیاں پاکستانی قوم استعمال کرے تو ختم نہ ہو۔ دیکھیے کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس میں۔ ایسے شواہد اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں، لیکن ایک اور ٹھوس ثبوت سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں مکمل طور پہ غیر ملکی ہاتھ ہے، اور یہ ثبوت سامنے آیا کل جب پاکستان میں آئل اینڈ گیس کے بہت بہترین جو کنویں، تازہ ترین کنویں دریافت ہوئے ہیں، جس میں لگتا یہ ہے کہ اس میں آئل اینڈ گیس اتنی نکل سکتی ہے کہ پاکستان کی قسمت ہی شاید بدل جائے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کوہاٹ کے قریب ٹل کے مقام پر غیر ملکی ہنگیرین کمپنی پاکستانی ماہرین کے ساتھ ان تیل کے کنووں پر کام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد تیل کی صورتحال دیکھیں، روزانہ پاکستان میں 40,000 بیرل تیل نکالا جا رہا ہے۔ پاکستان کی مٹی کے اندر سے 40,000 بیرل تیل روزانہ نکالا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں سندھ گیا، ایک چائنیز انجینئر سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ایکسپلورنگ دا آئل، تیل نکال رہے ہیں۔ میں نے کہا کچھ ملا؟ کہتے وائی ناٹ، آپ کے ہر دوسرے ضلع کے اندر، سندھ کے اندر تیل نکل رہا ہے، اور وہ تیل ہم نکال رہے ہیں، مشینری فٹ کر رہے ہیں، بار لگا رہے ہیں، لاک لگا کے آپ کی گورنمنٹ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کتنے ذخائر ہوں گے یہ؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اندازہ نہیں بتا سکتے، کنویں مسلسل نکالے جا رہے ہیں، لیکن 2 سال تک ہم ایسٹیمیٹ دے سکیں گے۔ لیکن یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سرپرائزنگ ہوں گے، پوری دنیا کو حیران کر دیں گے۔ اور حیرت تو اب بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں سمندروں سے بہت دور ان پہاڑوں کے اندر تیل کس طرح ابل رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 150 کلومیٹر مغرب کی جانب مغل کوٹ کے علاقے میں شیرانی قبائل کی زمینوں میں خام تیل کے چھوٹے بڑے 7 کنویں دریافت ہوئے ہیں، جہاں ایک بڑی چٹان کے نیچے ایک طرف پہاڑوں اور چشموں کا پانی بہ رہا ہے تو دوسری طرف زمینوں سے تیل ابلنے لگا ہے۔ ان زمینوں کے مالکان روزانہ یہاں سے تیل کے کنستر بھر کر لوگوں میں مٹی کے تیل کے طور پر فروخت کرتے ہیں۔ جیو نیوز کی ٹیم جب پہلے اس مقام پر پہنچی تو دم بخود ہو کر رہ گئی۔